اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیے۔ اس کی اجازت ان تمام ماؤں بہنوں اور عورتوں کو ہے جو یہ آواز سن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا اور گھر میں سکھ و سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین وظیفہ اور عمل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وظائف سے استفادہ لے رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ گھر میں عافیت و سلامتی کے لیے مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان خواتین کے لیے بھی ضروری ہے جو گھر کے اندر مختلف مشکلات، مصائب یا بہت سے ایسے واقعات کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرام، دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس دین کے اندر ہر انسان، ہر سوسائٹی، ہر اجتماع اور گروپ کو اپنے معاشرہ کے اندر، اپنے گھر اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر ایک بہترین زندگی ملنے کے 100% چانسز ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم نے دین اسلام کا نام یا لبادہ تو اوڑھ لیا، لیکن اس کا عمل، اس کی تعلیمات سے ہم بالکل عاری دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار کا ذکر کیا جائے یا ہمارے اعمال کا ذکر کیا جائے، ہمارے دنیاوی اعمال ہوں یا جن کو ہم نے دین اور دنیا کی تقسیم کر کے دینی اعمال کا نام رکھا ہوا ہے، ان سب میں دکھاوا، ریا ہی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال وہ نتائج نہیں دے رہے جو نتائج عام طور پر دین اسلام کے زرعی اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین کی جماعت اور اس کے بعد اولیاء اللہ اور صالحین کی جماعت نے حاصل کیے۔ آج مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب شاید یہی ہے کہ دین اسلام کا نام تو انہوں نے یاد کر لیا، رکھ لیا، لیکن اس کی تعلیمات جو ہے اس کو بلا دیا، پس پشت ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ گھر میں عافیت اور سلامتی کا مجرب نسخہ اس قدر اہم ہے کہ اس کو اختیار کر کے گھر کے اندر ایک امن والا، سکون والا ماحول پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت ان تمام ماؤں بہنوں کو ہے جو یہ وظیفہ سن رہی ہیں، وہ یہ پڑھنا شروع کریں۔ جتنی بھی شادی شدہ عورتیں ہیں وہ تو ضرور ہی اس وظیفے کو پڑھیں، لیکن جو عمر کی کچی عمر میں بچیاں ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت پر ان کے گھر آباد کر دیں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور ان کو سکون، چین والی زندگی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ عمل انتہائی آسان ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھیں، فرض نماز ہو، واجب ہو، نفل ہو، اس کی آخری اتحیات میں جو ہے یہ عمل کرنا ہے اتحیات کے بعد۔ محترم ناظرین، اتحیات کے اندر ہی سلام پھیرنے سے پہلے آخری اتحیات کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کیونکہ 2 رکعت کی نماز میں تو ایک ہی اتحیات ہوتی ہے، لہٰذا وہ آخری اتحیات ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں 4 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ اتحیات چونکہ پڑھی جاتی ہے، ایک دفعہ 2 رکعت کے بعد اتحیات میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا جاتا ہے، لہٰذا وہ آخری اتحیات نہیں ہوگی بلکہ 4 رکعت میں دوسری جو اتحیات ہوگی سلام پھیرنے سے پہلے والی، وہ اتحیات آخری ہوگی۔ ناظرین گرامی، نماز کے اندر آپ نے آخری اتحیات میں جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے، اس میں جب آپ دعا پر پہنچیں، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوں گے آپ، یا اس کے علاوہ ایک اور دعا جو کہ عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے جس کی تعلیمات دی گئیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس سے آخر تک جو دعا پڑھی جاتی ہے، یا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا والی دعا ہے۔ یہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو یہ پڑھنے کے بعد، یعنی کوئی بھی دعا جب آپ پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، وہ پڑھیں گے آپ تو پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے لگیں تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے جو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے ایک اضافی دعا پڑھنی ہے، وہ دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ محترم ناظرین، یہ سورہ فرقان کی
آیت نمبر 74 ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس دعا کو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ناظرین گرامی، یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 بار کم از کم پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 9 بار، 7 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود مبارکہ پڑھنا ہے اور اسی دعا کی تناظر میں، اس کے ترجمے کے تناظر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اچھے اور مناسب رشتے لا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے بہترین ہمیں ان کی نظروں میں ٹھنڈی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کے اندر شامل فرما۔ محترم ناظرین، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اس کی اجازت ان تمام عورتوں کو ہے جو یہ آواز سن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکھ و سکون کی زندگی نصیب کرے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے اور نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔